انگریزوں نے اپنے دور کے اندر دارے بنائے مساجد کے ساتھ، جن میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ علماء پر بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ آج لوگ گروپ بناتے ہیں اور ان میں پھر اکٹھے ہو کر کے سرکار کے وارثوں پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ رافضیوں کے اعلی کار بنتے ہیں، کبھی وہابیوں کے اعلی کار بنتے ہیں، کبھی ان کے ڈیرے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ڈیرے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اکٹھے ہو کر کے گروپ میں مل جاتے ہیں اور علماء پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں بارے میں یہ بات کرتا ہوں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کہ ایک ہی الو کافی تھا جو علماء پر بھونکتا تھا۔ اب گروپ میں بڑے زیادہ الو اکٹھے ہو گئے تو انجام گروپ کا کیا ہوگا؟ تو یہ بات ہے۔ پھر لوگ علماء ہمارے بیچارے ان کو جواب دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ علماء اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک شریف بندہ ہوتا ہے نا، راستے میں کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو اسے ولا کے گزر جاتا ہے تاکہ اسے پڑ جائے، تو علماء بیچارے بھی اپنا دامن بچاتے ہیں ایسے بدبخت لوگوں سے۔ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ وہ شاعر نے یہ بات کی ہے نا کہ ہم خاموش رہے کہ برباد نہ ہو چمن کا سکون، ورنہ گستاخ علماء سمجھ بیٹھے ہمیں قوت للکار نہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا، علماء کو جواب دینا زیادہ آتا ہے۔ ہمارے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساڈے مولویاں کو ایسی لغت موجود ہے کہ اسی اگر تمہیں جواب دیوتے آ بھی ہے نا تو تمہارے ماں پیو بھی وہ لفظ نہیں جانتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کے لیے کسی کو جواب نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، انہیں بھی شرم کھانی چاہیے۔ میں نے کہا وہ کتا بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جو علماء کا ادب کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ مفتی احمد یا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے نا ایک رستے سے، تو ایک کسی کا کتا کھلا تھا، ساتھ میں خدمت گار ایک تھا آپ کے، تو وہ عرض کرنے لگا حضور آپ آگے نہ جائیں، وہ کتا بھونک رہا ہے کہیں پہ ہمیں نہ پڑ جائے۔ تو آپ نے اس کی طرف خدمت گار کی طرف دیکھ کر کے فرمایا بھی ہم بھی کسی کے وارث ہیں اور ہمارے بھی کوئی مالک موجود ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ ہمیں نہیں پڑے گا۔ جب وہ آپ آگے گئے تو کتا چپ کر گیا آپ کو دیکھ کے، تو آپ نے اس کتے کی طرف دیکھ کر کے اشارہ فرمایا کتا بھی علماء کے ادب کو جانتا ہے۔ میں نے کہا کتے سے بھی بدتر وہ بندہ ہے جو علماء پر بھونکتا ہے۔ یہ تو مفتی صاحب بتا گئے نا ہمیں یہ بات۔ پھر ایسے لوگ جو علماء پر بھونکتے ہیں نا وہ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ شیخ محقق نے لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگے سرکار مجھ پر نا بھوک کی تکلیف مسلط ہو گئی ہے، بھوک آ گئی ہے، غربت بڑی آ گئی ہے۔ تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لازمی کسی بزرگ جس کی سفید داڑھی ہے، کسی بزرگ مومن کے آگے آگے چلا ہوگا، اس کا ادب نہیں کیا ہوگا، اس لیے تجھ پر بھوک کی تکلیف آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا اگر ایک بندہ کسی بزرگ مومن کا ادب نہیں کرتا، اس کے آگے آگے چلتا ہے، اس پر بھی بھوک کی پکڑ آ جاتی ہے اللہ کی۔ تو میں نے کہا جو علماء پر بھونکتے ہیں کیا ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی؟ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی مقصود ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ گروپ کے اندر اگر کوئی لوگ کوئی بکواس کرتے ہیں تو پھر ہمارے دوسرے سنی لوگ بھی موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو روکنا چاہیے، بھائی یہ سرکار کے وارث ہیں۔ خاموش تماشائی بندہ تو گونگا شیطان ہوتا ہے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔